بتائیے گا کہ اس وقت آپ وہیں پر موجود ہیں پرویز الہی کی رہائش گاہ پر، کیا اس وقت مناظر دیکھ رہے ہیں؟ جیسے تارک کو جو بھی چل رہا ہے حالات ایسے چل رہے ہیں کہ صبح سے انہوں نے دروازے توڑے ہیں، بختر بند گاڑی کے ذریعے انہوں نے سب کچھ کیا ہے، اور اندر انٹری کر کے انہوں نے جس طریقے سے خواتین چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے، کوئی انہوں نے کمرہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر توڑ پھوڑ نہ کی ہو۔ پرویز صاحب کا گھر ہے، شجاعت صاحب کا گھر ہے، وجاہت صاحب کا گھر ہے، ایک ایک کمرے کے اندر انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے، اور جتنی پولیس نے جس طریقے سے اندر انٹری کی ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ کبھی دہشت گردوں کو اس طرح پکڑ سکتے ہوں گے جس طرح انہوں نے دہشت گردی کا یہ مظاہرہ کیا ہے۔ پورا لاہور کے اندر آپ اس وقت کرائم ریٹ چیک کر لیں، سڑکوں پہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، وہاں پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ایک بندہ ایک 78 ایئر کا جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، اس کے خلاف آپ ایک پکڑنے کے لیے ہیں جس کی ہائی کورٹ نے ان کی پروٹیکٹیو بیل 6 مئی تک آج دی ہے۔ اس کو پروسیکیوٹر جنرل جو پنجاب ہے انہوں نے ٹیلی فون کے اوپر ان سے بات کی ہے ایڈیشنل ڈی جی سے کہ ان کی بیل ہو گئی تھی، کورٹ کے اندر ہمارا ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل موجود تھا، اور ڈیو ٹو ٹائم، کیونکہ آج کے فرائیڈے کو ٹائم شارٹ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو آرڈر کی کاپی سرٹیفائڈ نہیں مل سکتی ہے، تو اس کا لیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو وکیل کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے۔ وہ سرٹیفکیٹ میں نے اپنی اس کے اوپر لیٹر ہیڈ پہ بنا کے دیا جس کے اندر پٹیشن کا ذکر اور ڈیٹ کر دیا کہ فلاں ڈیٹ تک بیل ہوئی ہے، وہ پیش کیا ان کو، کیونکہ قانون کے مطابق اس کے بعد یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم نے ہر حال میں گھر میں توڑ پھوڑ کرنی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دروازہ توڑنا جب شروع کیا، میڈیا نے دکھایا سارا کچھ، میں نے پھر ان سے بات کی کہ آپ کے پاس وارنٹ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس وارنٹ نہیں ہے اور آپ پھر بھی انٹر ہونا چاہتے ہیں بغیر وارنٹ کے، تو ہم یہ کر سکتے ہیں آپ کے لیے، ہم دروازہ کھول دیتے ہیں، آپ 3-4 لوگ آ جائیں، آپ کو ہم سارے کمرے دکھا دیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے ایک جو ان کے تھے افسر، وہ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بات کر لیں، لیکن اس کے بعد پیچھے سے ان کو فون ہے، انہوں نے کہا نہیں جی توڑیں، اور بختر بند گاڑی سے دروازہ توڑ کے آئے۔ اب اس کے اوپر جو قانون اور آئین کے خلاف جائیں گے، ہم ان کے لیے یہی ہے کہ صبح عدالت میں جائیں گے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز انہوں نے کرنی تھی۔ ایک سائڈ پہ انہوں نے مذاکرات کی بات چھیڑی ہوئی ہے، دوسری سائڈ پہ یہ مسلسل جس طرح کی یہ کاروائیاں کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ آج تک تو نہیں ہوا۔ کبھی ہمارا پرویز صاحب بھی رہے ہیں، 5 سال وزیر اعلیٰ رہے ہیں، اس کے بعد ابھی 6 مہینے رہے ہیں، کبھی ہماری طرف سے نہیں ہوا کہ اپوزیشن کے اندر اس طرح گھروں کے اندر خواتین کو انٹر کیا جائے اور خواتین کے ساتھ زیادتی کی جائے۔ اس کی مثال نہیں ملتی جو انہوں نے کر دیا ہوا ہے۔ مثال نہیں ملتی۔ عامر سعید یہ بھی بتائیے گا کہ ایک پروٹیکٹیو بیل ملی ہوئی ہے جس کو، اس کے بعد پھر اس کے گھر پر اس طرح دعویٰ، کیا قانونی نکات ہوں گے اس کے جو اس طرح سے اینٹی کرپشن ٹیم نے دعویٰ دیکھیں جی، ہم تو قانونی طور پہ تو دیکھیں وہ کنٹیمپٹ آف کورٹس نے اس کو کہا ہے ایڈیشنل ڈی جی کو کہ یہ آرڈر ہوا ہے، اس نے کہا کوئی نہیں، میں کنٹیمپٹ دیکھتا رہتا ہوں، ایسی ججز کے آرڈر میں دیکھتا رہتا ہوں، ہم نے ان کو اریسٹ کرنا ہے۔ میں نے ان کو 3 بار یہ کہا ہے، میڈیا کے اوپر کہا ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی ہوگا ہم دیکھیں گے اسے۔ مطلب قانون، آئین، عدالتوں کا احترام بھی نہیں کیا گیا، اور انہوں نے آ کے جو ہے نا مطلب اس طرح سے بدماشی کی انتہا کر دی۔ میں پھر کوئی ایسے غلط الفاظ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن جو انہوں نے کر دیا ہے وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس وقت کیا سرچ جو پولیس اہلکار ہیں، خواتین پولیس اہلکار ہیں، کیا اس وقت بھی وہ گھر پہ موجود ہے اور خواتین کو ہراساں کرنے کا سلسلہ جاری ہے؟ 200 سے 300 لوگ، خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، یہ کھڑے ہوئے ہیں لان کے اندر۔ اب پورے کمروں کی تلاشی 3 بار دوبارہ جا کے دیکھ چکے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو کہا گیا ہوا ہے کہ آپ مہربانی کر کے تشریف لے جائیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں ابھی اوپر سے انسٹرکشن نہیں آئی، جب تک انسٹرکشن نہیں آئیں گے ہم ابھی گھر خالی نہیں کریں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت اس وقت کہاں پر موجود ہیں؟ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ پرویز صاحب گھر پہ موجود نہیں ہے، شجاعت صاحب کا بھی مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہیں، نہ شجاعت صاحب کا کہاں پر ہے یہ آئیڈیا مجھے بھی نہیں ہے، کیونکہ گھر پہ ہے نہیں وہ، گھر پہ کیونکہ وہ تھے ہی نہیں، آج میرے خیال میں کوئی 9-1 بجے قریب شاید گئے تھے گھر سے۔ ٹھیک ہے، وہ اس وقت گھر پہ موجود نہیں ہے، اور ان کی غیر موجودگی پہ گھر پہ دھاوا بولا گیا اور خواتین کو ہراساں کرنے کا اس وقت بھی سلسلہ جاری ہے؟ مطلب 10:30 بجے سے شروع ہوا ہے، اور اس وقت رات کے میرے خیال میں یہ 3 بج گئے ہوئے ہیں۔ یہ پچھلے کوئی آلموسٹ 4.5 گھنٹے سے یہ سرچ آپریشن کر رہے ہیں۔ مطلب یہ اگر کوئی سرچ آپریشن کچے میں کرتے تو اب تک میرے خیال میں سارے ڈاکو پکڑ چکے ہوئے، وہاں بھی صرف پیسے لینے کے لیے، وہاں پر جو ہے نا میرے خیال میں یا نہ انہوں نے کوئی ڈاکو پکڑنا ہے نہ کوئی دہشت گرد پکڑنا ہے، صرف اور صرف جو لوگ ہیں سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ گھروں پہ حملے کریں گے۔ یہ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ ملک کو کس فساد کی طرف لے جائیں، ہم نے ریٹیلیشن نہیں کرنی، نہ کی ہے نہ ان کے ساتھ کرنی ہے۔ ہم نے بالکل قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، انہوں نے قانون اور آئین سے ہٹ کے بات کی، لیکن پھر بھی ہم نے ان کی بات مانی کہ آپ ٹھیک ہے چیک کر لیں، لیکن انہوں نے پھر اپنی جو کاروائی کی ہے، ہر چیز دروازے توڑے ہیں، سب چیز کی۔ اچھا یہ بتائیے گا ہمیں کہ پرویز الہی پر کون کون سے مقدمات درج ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ اینٹی کرپشن ٹیم جو ہے یہاں پر موجود ہے؟
دیکھیں جی، پرویز صاحب کے خلاف ہم نے پٹیشن فائل کی تھی ہائی کورٹ میں کہ ہمارے خلاف کوئی FIR ہیں تو بتائیں. دن پہلے انہوں نے کورٹ کے اندر آ کے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ان کے خلاف 6/23 اور 7/23 2 FIR ہیں لاہور کی. ان دونوں کے اندر ایک کے اندر پرویز صاحب کی بیل کنفرم ہو گئی اور ایک کے اندر ہم نے پری ریسٹ وہاں سے حاصل کر لی سیشن مطلب اینٹی کرپشن سے. دوسری FIR انہوں نے کل رات کو رجسٹرڈ کی ہے جو گجرات میں، جس کے اندر صبح مونے سلائی کا PSO کو انہوں نے گرفتار کیا ہے وہاں سے. اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اس FIR کے اندر پرویز صاحب کا بھی نام ہے. تو ہم نے ہائی کورٹ کے اندر آج اس کی پروٹیکٹیو بیل فائل کی کہ ہمیں جو ہے نا اس کورٹ تک جانے کا ٹائم دیا جائے. اس پروٹیکٹیو بیل جو فائل کی ہے اس کی ڈیٹ پڑی ہے نیکسٹ 6 مئی اور 6 مئی کی جو ڈیٹ پڑی ہے اس تک کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو اریسٹ نہ کیا جائے. اور ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل موجود تھا کورٹ کے اندر، لیکن پھر انہوں نے اپنی جو زیادتی کی ہے مطلب اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آج کی یہ کارروائی جو ہے یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ مذاکرات جو ہیں یہ صرف ایک ڈرامہ ہے. کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ ان مذاکرات کا اس کارروائی کے بعد؟ سوری میں انڈرسٹینڈ آئی ایم سیئنگ ٹو یو کہ یہ جو آج کارروائی عمل میں لائی گئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد مذاکرات کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، مذاکرات پہلے بھی خان صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن ہوں گے تو مذاکرات ہوں گے. مذاکرات یہ نہیں ہوں گے کہ آپ جو ہے نا الیکشن جا کے اکتوبر میں کریں، اسمبلی ڈیزالو کریں. یہ ان کی مذاکرات چل رہے ہیں، لیکن ایک سائڈ پہ مذاکرات کر رہے ہیں، مذاکرات کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب 2 دن کا بیچ میں ٹائم دیا ہے اس مذاکرات کی آڑ کے اندر کہ ہم نے ایک سائڈ کو روکا ہوا ہے کیونکہ ایک سائڈ پہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے ود ان 90 days الیکشن کرانا ہے، لیکن اس کو مذاکرات کی آڑ میں ساتھ ہی ساتھ پنجاب گورنمنٹ کے اندر جو نام نہاد ہمارے CM صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو میرے خیال میں اس وقت تک اللیگلی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی 90 days کے بعد بیٹھ نہیں سکتے. انہوں نے جس طریقے سے یہ کام کیا، حالانکہ ان کا کام تھا کہ الیکشن کروانا تھا، الیکشن تو ہو نہیں رہا، لیکن انہوں نے اپنی جس طریقے سے گنڈا گردی اور ٹیم بنائی ہے، میرے خیال میں اس کو ہم جتنا کنڈیم کریں اتنا کم. صحیح. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس مذاکرات کا اب آج کی کارروائی کے بعد کوئی مستقبل ہوگا؟ دیکھیں جی، یہ تو خان صاحب ڈیسائیڈ کریں گے اس کے اوپر کیا کرنا ہے. تو یہ ابھی تو ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم تو ابھی قانونی طور پہ کورٹ صبح جائیں